السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں بہار کے خوبصورت علاقے مدھوبنی اور دربھنگا کے آم باغات کی سیر پر۔ میرے چھوٹے بھائی وسیم نیر نے گاؤں کے آم باغات کی دلکش مناظر اور آم سے لدی ہوئی ڈالیوں کی خوبصورت تصاویر بھیجی ہیں۔ آم کے باغات کی دلچسپ مناظر اور آم سے لدی ہوئی اور دلکش فضا میں جھولتی ہوئی ڈالیوں کی تصاویر کا معائنہ آپ بھی کریں۔ مدھوبنی اور دربھنگا دو نام جو ایسے ہندوستان کی تصویر پیش کرتے ہیں جو وقت کی قید سے آزادہ ہے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں روایت زندہ ہے، فن پر وان چڑھتا ہے اور زمین قدیمک اونیاں سناتی ہے، اور ان سب کے مرکز میں آم کے باغات کھڑے ہیں، ایک میٹھی وراثت کے محافظ۔ بہار کا ضلع مدھوبنی اپنے آم کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ یہ باغات صرف پھل اگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ سر سبز و شاداب جنت ہیں۔ تصور کریں کہ آپ آن میں سے کسی ایک میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ہوا آپ کے آموں کی میٹھی خوشبو سے بھری ہوئی ہے، سورج کی روشنی پتوں کے گھنے سایہ سے چھن کر آ رہی ہے، زمین پر دھوپ چھائے ہے، درخت خود ہے دیکھنے کے قابل ہیں، ان کے شاخیں پھلوں سے بھری ہوئی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ مدھوبنی اور دربھنگا کے آم کے باغات میں قدم رکھتے ہی آپ کو ایک خوبصورت دیدہ زیب مناظر اور رسیلے آموں سے خوشبودار اور حسین ماحول ملتا ہے۔ ان باغات میں گھومنا ایک حس یاترا پر نکلنے کے مترادف ہے۔ پکے آموں کی میٹھی سرمست خوشبو سے بھری ہوئی فضا حواس کو معطر کر دیتی ہے۔ ہر سانس خوشبو کی ایک سمفنی ہے، مٹھا ساور مٹی کا ایک ایسا امتزاج جو باغ چھوڑنے کے بعد پھر دیر تک قائم رہتا ہے۔ آپ کے پیروں کے نیچے ٹھنڈی اور نمزمین گرے ہوئے پتوں اور کبھی کبھار زیادہ پکے ہوئے آموں سے بھری ہوئی ہے۔ مٹی کی خوشبو پھلوں کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی ہے، جو سجگا کے لیے ایک منفرد خوشبو پیدا کرتی ہے۔ پرندوں کا گانا فضا میں گونجتا ہے، ایک ایسی جو خود وقت کی طرح پرانی ہے۔ رنگ شاندار ہیں، زمرد سبز پتے، زمین کا گہرا بھورا، اور پھر عام رنگوں کا ایک ہنگامہ، دھوپ پیلا، آتش نارنجی اور گہرا کرمزی۔ ہر آم ایک چھوٹا سورج جنت کے ذائقے کا وعدہ کرتا ہے۔ آم کے درختوں کی سرسبز پتوں کی خوبصورتی قابل دید ہوتی ہے، جس سے دل و دماغ بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ بھارت میں آموں کی بے پناہ ثقافتی اہمیت ہے، وہ خوشحالیہ اور مسرت کی علامت ہیں۔ آمد، پھواروں اور تقریبات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ وہ اکثر خاص مواقع پر تحائف کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ شادیوں سے لے کر مذہبیت قریبات تک عام رسومات میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ آم کے پتوں کو سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ آم کی غذائیت کا بھی کوئی ثانی نہیں، یہ وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹاشیم اور فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ آم کے مختلف اقسام اور ان کے انوکھے نام کافی دلچسپ ہیں۔ آم، جنہیں اکثر پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، صرف مزیدار نہیں ہیں، وہ ضروری غذائیہ اجزاء سے بھرے ہوئے ہیں۔ آم وٹامن اے اور سی سے بھرپور ہوتے ہیں، یہ فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس کا بھیا کا اچھا ذریعہ ہے۔ یہ غذائیہ اجزاء مجموعی صحت اور تندرستی میں معاون ہے۔ آم کا استعمال جسم میں توانائی یعنی طاقت بڑھاتا ہے اور صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ آم کھاتے ہوئے لوگوں کے چہرے پر صحت مند طرز زندگی کی جھلک ملتی ہے۔ مدھوبنی کے آم کے باغات فطرت کی فیاضیہ اور اس کے لوگوں کی محنت کا ثبوت، یہ خطے کے شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ مدھوبنی کے آم کے باغات اب مقامی لوگوں کے روزی روٹی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ آم کی کاشت بہت سے خاندانوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ۔ مدھوبنی اور دربھنگا کے آم باغات نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے بلکہ مسافر اور شہریوں کے لیے بھی دلچسپ مقام ہیں۔ باغات سیاحوں اور مقامی لوگوں کو یکساں طور پر اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ تازہ آموں کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں، وہ ہنکدر تیجنتوں کی خوبصورتی میں ڈوب جاتے ہیں۔ آم کے باغات زندگی کی سادہ خوشیوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ مدھوبنی کے آم کے باغات کا دورہ حواس کے لیے ایک سفر ہے، یہ فطرت سے جڑنے کا موقع ہے۔ باغات سنبھل کی پائیدار کشش کا ثبوت ہیں، وہ مدھوبنی کے شناخت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ مدھوبنی کے ہر آم کے باغ کے پاس سنانے کو ایک کہانی ہے۔ کچھ درخت نسلوں سے منتقل ہوتے رہے ہیں، انہوں نے وقت گزرتے اور بدلتے موسموں کو دیکھا ہے۔ مقامی لوگ داستانوں میں آم کے درختوں کا سے بھرتے ہیں،
एक मशहूर कहानी एक जादुई जो आम के दरख्त के बारे में बताती है। अस दरख्त ने ऐसे फल पैदा किए जवामर जैसे लजीज थे। एक और कहानी एक ऐसे बादशाह के बारे में है जिसे एक दोशीज़ा से प्यार हो गया। उसने इसे एक आम के बाग के साय में मनायाज बानी रवायात के जरिए मुंतकिल होने वाली कहानियां बागात में जादू और हैरत का एक लिमस शामिल करती है। वह मौजूद हंसल को अस्कीजड़ों से जोड़ती है। आम के बागात कहानी सुनाने के पायदार ताकत का नंधा सबूत है। बागात में चहल पहल करते हुए लोग और तफरीह करते हुए मुसाफिर दिमागी सुकून महसूस करते हैं। लेकिन ये बागात महजरूजी के जराया से कहीं ज्यादा हैं। वह बरादरी की जिंदगी है। एक ऐसी जगह जहां खानदान इकट्ठे होते हैं, कहानियां शेयर की जाती हैं और रवायात इंसलों तक मुंतकिल होती हैं। उन कदीम दरख्तों की छांव में जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। बच्चे बागात में दौड़ते हैं, उनकी हंसी दरख्तों में गूंजती है। दादा दादी चारपाइयों पर बैठे हैं, उनके झरियों वाले चेहरों पर वक्त की दानाई नक्शा है। वो गुजरी हुई फसलों की कहानियां सुना रहे हैं। फजा में आमों की हमों की खुशबू और मुश्तर के हंसी की आवाज घुल-मिल रही है। मधुबनिया व दरभंगा के आम के बागात आनसाना और फितरत के दरमियान दीर पाबंधन का सबूत है। मधुबनी के आम के बागात हवास के लिए एक दावत है। वो खते की भरपूर सकाफती वर्से की झलक पेश करते हैं। पके आमों की मीठी महक, चमकदार रंग और पतों केसर सरा टाइक नाकाबिल फरामोश तजर्बे तख्लीक करती है। भाई वसीम नैयर ने जो तस्वीर भेजी हैं वो उन मनाजिर की खूबसूरती और अहमियत को खुद ब खुद बयान करती हैं। उम्मीद है आप भी उन मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मधुबनी और दरभंगा के आम बागात की सैर करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।